ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी किया है। इसके मुताबिक पाकिस्तान का स्कोर गुज़िश्ता साल के 27 के मुकाबले में बढ़कर 28 हो गया है। 182 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 136वें नंबर पर रही, जबकि 2024 में पाकिस्तान 180 ममालिक में से 135वें नंबर पर था। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि 2018 में पाकिस्तान का यही स्कोर 33 था, यानी अगर पाकिस्तान अपना वो स्कोर ही बरकरार रख पाता तो आज इस इंडेक्स में हम मजीद 25 ममालिक से ऊपर होते। इंडेक्स के मुताबिक हालिया बरसों में मजमूई तौर पर बेहतरी का रुझान देखा गया है और बाज़ आलमी इदारों ने अवामी शोबों, मुक़न्ना और अदलिया में बदउनवानी के तासुर में कमी की निशानदही भी की है। हुकूमत इस इजाफे को गवर्नेंस में इस्लाहात और इदारा जाती इक़दामात का नतीजा करार दे रही है। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख भी मौजूद है। पाकिस्तान के मामले में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 8 आज़ाद डेटा सोर्सेज इस्तेमाल किए, जिनमें हर एक अवामी शोबे में बदउनवानी के मुख्तलिफ पहलुओं को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ बैनुल-अक़वामी सर्वेज ऐसे हैं जिनके मुताबिक कारोबारी माहौल, कानून के नफाज और इख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से तासुर में नुमायां तब्दीली सामने नहीं आई है। 2 इदारों ने स्कोर में कमी भी रिकॉर्ड की है, जबकि 5 इदारों ने किसी पेशरफ्त की तस्दीक नहीं की। सिर्फ एक इदारे ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बेहतर करार दी है। यूं एक ही रिपोर्ट के अंदर बेहतरी और जमूद दोनों की कहानियां साथ साथ चलती दिखाई देती हैं। ये सूरत हाल एक बुनियादी सवाल को जन्म देती है, क्या 1 पॉइंट का इजाफा वाकई इस बात का सबूत है कि बदउनवानी कम हो रही है या फिर उसका तासुर, या ये महज आलमी दर्जाबंदी के पेचीदा हिसाब किताब का नतीजा है? क्योंकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बदउनवानी की हकीकी मिकदार नहीं बल्कि इसके बारे में पाए जाने वाले तासुर को नापता है। अहम सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ 1 पॉइंट के इजाफे से आम शहरी के लिए निज़ाम वाकई शफाफ, काबिल भरोसा और मौसर हो गया है, या ये महज आलमी अदादोशुमार की रंगीनी है जिसका आवाम की हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं? इसी पर पैनल के लिए सवाल रखेंगे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 पाकिस्तान का स्कोर 27 से बढ़कर 28। मुल्क में करप्शन का हजम GDP के 6% तक के मुसावी। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख, क्या वाकई करप्शन कम हुई? ज़ैगम साहब, ये जो CPI में मामूली बेहतरी है, इसका क्या मतलब लिया जाए कि आम शहरी के लिए या उसके तासुर में निज़ाम वाकई शफाफ, मौसर, काबिल भरोसा है, या फिर नंबरों का हेर फेर है? इस नंबर को ज़रा कॉन्टेक्स्ट में रख के देख लेते हैं हम कहाँ खड़े हैं। आपने बताया 100 में से पाकिस्तान के नंबर हैं 28 जी। दुनिया का एवरेज क्या है? दुनिया के एवरेज से बेहतर होना चाहिए था आपको। दुनिया का एवरेज है 42। एशिया का औसत क्या है? एशिया का एवरेज है 45। पाकिस्तान का कितना है? 28। इससे आगे चलते हैं। जो दुनिया के जमहूरी मुल्क हैं उनका एवरेज स्कोर क्या है? 71। जो नीम जमहूरी मुल्क हैं, जो प्रॉब्लमैटिक डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है जी, उनका स्कोर कितना है? 47। जो डिक्टेटरशिप्स हैं, जहां जमहूरियत नहीं है, वहां का स्कोर कितना है? 32। पाकिस्तान का कितना है? 28। पाकिस्तान कहां फॉल करता है? जो इंतहाई करप्ट मुल्क होते हैं उनका स्कोर है 20 से 29। तो पाकिस्तान वहां है थल्ले पाताल में, जितना नीचे आप जा सकते हैं, हो सकते हैं, वहाँ पे मौजूद है इंतहाई करप्ट केस में, और आप बेहतर नहीं हो रहे। आपने खुद को तसल्ली देनी है, खुशी मनानी है, तो मैं आप खुशी का एक मौका आपको दे देता हूँ। श्रीलंका हमसे 6 नंबर आगे है, भारत 11 नंबर आगे है, बांग्लादेश से हम 4 नंबर आगे हैं। चलें इस बात पर जश्न मना लें कि हमारा बिरादर बांग्लादेश हमसे 4 दर्जे पीछे है अभी भी, फिर भी वो तरक्की कर रहा है, काफ़ी उसने तरक्की कर ली है। देखिए, जब तक आप बुनियादी स्ट्रक्चरल तब्दीलियां नहीं करेंगी, ये रिपोर्ट आपको बहुत कुछ बताती है कि आप निज़ाम इंसाफ को भी ठीक करें, ठीक। आप आज़ादियां भी दें। अगर सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क है, अगर सहाफ़ी नहीं बोल सकेगा तो करप्शन सामने नहीं आएगी, करप्शन पर उनका रगड़ा लग जाता है। आप निज़ाम इंसाफ को बेहतर करें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको देखना चाहिए। खुशी मनाने की कोई बात इस रिपोर्ट में, खुशी तो मना ही नहीं रहे। हम तो पूछ रहे हैं कि क्या वाकई जो हुकूमत भी कह रही है कुछ किया है रजा साहब, या क्या वाकई किसी तरह की कोई रिफॉर्म्स किसी जगह इदारा जाती हो गए हैं? जी देखिए, बात ये कि रिफॉर्म तो कतन कोई नहीं हुआ, मां सिवाय जो अदालती तब्दीलियां आई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के तहत। उनका जो हदफ था वो करप्शन का खात्मा करना नहीं था। और दूसरी बात यह है कि करप्शन
کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت اہم جو آپ کو پالیسی چاہیے ہوتی ہے وہ ایگزیکٹو کے اوپر اوور سائٹ جسے کہا جاتا ہے، اس کے جو فیصلے ہیں، اس کی جو پرفارمنس ہے، اس کے اوپر پارلیمان کا اور عدلیہ کا چیک ہو مستقل۔ پارلیمان انتہائی کمزور ہے ابھی، یہ تو سب جانتے ہیں، اور عدلیہ جو ہے یہ جو تنقید بھی ہوتی ہے 27th امینڈمنٹ کے اوپر وہ یہ ہوتی ہے کہ عدلیہ کی جو آزادانہ وہ حیثیت ہے اس میں کمی آئی ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ تو خیر موٹی موٹی بات ہو گئی۔ دیکھیے 1 یا 2 نمبر اوپر نیچے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو نظام ہے، بیوروکریٹک نظام خصوصاً، وہ کرپشن سے اٹا ہوا ہے۔ یہاں پہ کوئی کام کسی کا شہری کا یا کسی بااثر شخص کا بھی پیسے یا سفارش کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ حقیقتیں اتنی تلخ ہیں کہ بچے کو پتہ ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ اس کے لوگ آ کے یہاں پہ انٹرویو کرتے ہیں، مختلف ڈیٹا سورسز دیکھتے ہیں، اور بہت سارے بزنس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے انٹرویوز کر کے وہ ایک اسیسمنٹ بناتے ہیں۔ یہاں تو وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے بتا دیا ہے کہ کرپشن کی وجہ سے معیشت ترقی نہیں کر رہی، 6% تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی پی کے حجم کے مطابق کرپشن ہے۔ تو یہاں تو حکومت کے وزیر تسلیم کر رہے ہیں حالات کے۔ ایک بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شہزاد صاحب، عوام اور کاروباری طبقے کا جو تاثر ہے وہ اب بھی یہی ہے کہ نظام غیر شفاف ہے اور غیر یقینی سمجھ رہے ہیں۔ سو ایسے میں یہ پرسیپشن انڈیکس ایک آدھ نمبر سے جیسے اوپر کہا گیا فرق نہیں پڑتا، مگر کم از کم پرسیپشن ہی ہو تو دنیا کا سرمایہ یا پھر کہا جائے ٹورزم، تعلیم اور سہولیات لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں، مگر ہم تو پرسیپشن میں بھی اس جگہ نہیں کھڑے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک تھوڑی سی ایڈیشن ہے۔ پچھلے سوال کے جواب میں ذکر ہوا کہ پاکستان کی جو پہلے ادوار تھے وہاں پر کوئی کنفیوژن تھی دہشت گردی کے بارے میں۔ میں 1979 سے 1979 سے ڈائریکٹلی فرنٹ لائن پہ دہشت گردی کے خلاف انگیج رہا ہوں اور اس کے خلاف ایک حصہ رہا ہوں، اور یہ 2005 تک میری ذمہ داریوں کے اندر یہ شامل تھی۔ کوئی کنفیوژن کسی قسم کی نہیں تھی۔ پاکستانی افواج نے اپنا وہ رول اس طریقے سے ادا کیا جو اس کا حق بنتا تھا، جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے تھا۔ کنفیوژن تھی تو بدقسمتی سے وہ ہمارے بیانیے جو کہ باہر کی دنیا میں بیانیے چل رہے ہیں، سول کے اندر، ہمارے انٹیلیجنس کے اندر، ہمارے مذہبی حلقوں کے اندر، ہماری سیاست کے اندر، وہاں کنفیوژن تھی۔ ہمارے ہاں کوئی کنفیوژن نہیں تھی کیونکہ میں خود ڈائریکٹلی تو اس لیے اس کا ایک کلیریفیکیشن۔ دوسری بات، کرپشن کی بات کی آپ نے، میرے خیال میں بات کافی اس کے بارے میں ہو چکی۔ میں صرف ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، 30 بلین $30 ارب کی کرپشن نیب نے کہا، $30 ارب کی کرپشن انہوں نے کہا کہ ہم نے 23 سے لے کے 25-18 مہینے کے اندر انہوں نے پکڑی، اور یہی فگر قیصر احمد شیخ صاحب آپ کو بیان کر رہے ہیں 6% آف جی ڈی پی، جو کہ 500 بلین کی ایک اکانومی جو پاکستان کی ہے، اس کا یہ 30 ارب بنتا ہے سالانہ۔ تو ہم 30 ارب سالانہ ڈالر جو ہیں وہ ہم کرپشن میں کھا جائے۔ اب یہ صرف شخصی یا ذاتی کرپشن نہیں ہو سکتی کہ اس نے اس کو رشوت دی، پولیس والے کو دیا، فلانے دفتر میں جا کے تھوڑا سا کام کر۔ یہ 30 ارب ڈالر اس سے نہیں بنتے۔ یہ 30 ارب ڈالر ادارہ جاتی کرپشن ہے، جس قسم کا ہمارے ادارے بن چکے ہیں، جس کے اندر کہ آپ سوچئے ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، لائسنسنگ اتھارٹیز ہیں، پالیسی مینیپولیشن ہے۔ اچھا، اس کے بعد ٹیکسیشن کا نظام، اکانومی کے اندر کہ جس طریقے سے سہولتیں دی جاتی ہیں اور جو سبسڈیز دی جاتی ہیں، ان سب کو ملا کے جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر جا کے 30 ارب، کیونکہ وہاں پہ پیسہ ہے، وہاں پر اس قسم کا مواد ہے، اس قسم کا والیوم ہے کہ 30 بلین ڈالرز کی، تو وہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ وہ کرپشن جو جب تک اسٹرکچرل ریفارم نہیں ہوں گے پاکستان کے اندر، اس وقت تک یہ کرپشن ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اب ہماری بنت کا حصہ بن چکی ہے، یہ کرپشن 30 ارب ڈالر۔ عامر صاحب، یہ جہاں شہزاد صاحب نے بات ختم کی کہ ہماری بنت کا وہ بن چکی ہے، وہ خود تسلیم کر رہے ہیں وفاقی وزیر کے ایف بی آر میں سب سے زیادہ کرپشن ہے۔ 2-3 دہائیوں سے تو ہم مستقل رپورٹ کر رہے ہیں، اس پر بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے۔ تو پھر اب یہ ایک نمبر آگے ہو یا پیچھے ہو، ہمارا تو پرسیپشن ہی نہیں کہیں ٹھہر پا رہا ہے۔ کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے اس کو؟ دیکھیے، اس کو ہینڈل کرنا تو اگر وہ پولیٹیکل ول، ظاہر ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر پولیٹیکل ول ہو تو اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ پولیٹیکل ول کو وہ سپارک کہاں سے ملے گا جس کی مدد سے اس کے اندر وہ جان آئے، وہ انرجی آئے کہ وہ اس کو ٹیکل کر سکے۔ میرا بڑا دل ہے ایسا پاکستان کے اندر ایک ایسا سروے ہو جس میں پاکستانیوں سے براہ راست پوچھا جائے کہ اگر آپ کو سرکار سے کوئی کام پڑا ہو کبھی، چاہے وہ ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہو، چاہے وہ شناختی کارڈ بنوانا ہو، یا
ایک عدالتی کسی فیصلے کی نقل ہی نکلوانی ہو کسی عدالت سے، تو کیا آپ نے وہ کام براہ راست کرنے کی کوشش کی ہے یا آپ نے اس کے لیے ایجنٹس یا ٹاؤٹس استعمال کیے؟ تو شاید ہمیں پتہ چلے کہ 90% کیسز کے اندر یا شاید اس سے بھی زیادہ کیسز کے اندر ہر کسی نے کسی نہ کسی ایجنٹ یا ٹاؤٹ کو استعمال کیا ہے. اور یہ جو ایجنٹس اور ٹاؤٹس کی کمائی ہوتی ہے نا جی، وہ صرف کسی ایک شخص کی یا ایک فرد یا اس ایجنٹ یا اس ٹاؤٹ کی کمائی نہیں ہوتی، اس کا باقاعدہ حصہ لگا ہوتا ہے ہر سرکاری اہلکار کا. تو ہم جس طرح سے ہم نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے نا اس کرپشن کو، ہم نے اس کو توڑنا ہے. اور سب سے پہلا میرا خیال ہے جو ریاست کے سامنے اپنے ایک ہدف بنا لے ریاست اپنا کہ جی اگر ہم نے ایسی سہولیات لوگوں کو دے دی کہ وہ براہ راست حکومت سے اپنے کام نکلوا سکیں، یہ ٹاؤٹس اور ایجنٹس کو نکال دیں تو آدھا مسئلہ تو یہی حل ہو جائے گا. لیکن لائک آئی سیڈ بیفور کہ یہ کام پولیٹیکل ول کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور وہ جب تک نہیں ہے تو کوئی بھی پارٹی حکومت کر لے گی یا ماشاء اللہ آ جائے. درست ہو گیا. اور پولیٹیکل ول کیوں نہیں ہے یہ اپنی جگہ ایک بڑا اہم سوال ہے.